انسان صرف اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ آپ کے عزیز آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، ناراض آپ اللہ سے ہوتے ہیں۔ طنز لوگ آپ پر کرتے ہیں، نماز آپ نے اللہ کی پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ آپ کے کلاس فیلوز یا کولیگ برے ہیں، برا رویہ رکھتے ہیں، تعلق آپ نے اللہ سے توڑ لیا ہے۔ سسرال آپ کا ناانصاف ہے، شکوہ آپ اللہ سے کر رہے ہیں۔ رک کر ذرا اس بات کو سمجھیں، کسی بھی پیدا ہونے والے انسان سے یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اسے فرشتہ صفت لوگ ملیں گے، بلکہ تمام انسانوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اعمال درست کر لیں۔ جو عمل درست کرتا ہے وہ بے ضرر ہو جاتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ الٹا خود اٹھا لیتا ہے۔ جو عمل درست کرتا ہے تو اپنے لیے، کیونکہ نفع اسے ہی ملے گا اور نفع ہر حال میں ملنا ہے۔ لیکن اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اس انویسٹمنٹ کا فوری پروفٹ چاہیے، کیونکہ پروفٹ کا کہیں وعدہ ہے، بلکہ آپ سے تو لانگ ٹرمز فائدے کا وعدہ ہے۔ اس پر آپ کو یقین نہیں ہے۔ جو عمل درست نہیں کرتا نقصان بھی وہی برداشت کرے گا، کیونکہ سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا نفع نقصان کا سسٹم پسند نہیں ہے۔ یار میرا پیسہ ڈوب گیا، اتنا نقصان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لگاتار کئی دن نمازیں بھی اسی بندے نے چھوڑ دی، ویسے ہی نقصان ہو گیا، اب نماز کا نقصان کس لیے؟ اب شیطان یہ بات کان میں ڈالتا ہے کہ بھائی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں نقصان سے بچا سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو تجھے عقل دے سکتا تھا، اسی نقصان کو فائدے میں بدل سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پر اللہ نے کب کہا کہ تم صرف نفع میں رہو گے؟ اللہ نے کہا کہ تم بھوک، خوف، موت، ہر شے کی موت سے آزمائے جاؤ گے۔ نفع نقصان انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اس میں بچوں کی طرح اتنا واویلا کس لیے؟ تمام دنیا کے معاملات روبوٹک نہیں ہیں کہ اللہ ہر چیز کو روبوٹ کی طرح چلا رہا ہے کہ جی میرا پیر پھسل گیا، میں گر گئی، اللہ چاہتا تو بچا لیتا، یعنی اللہ ریموٹ کا بٹن دبا دیتا، وقت رک جاتا ہے اور میرا پیر سلپ نہ ہوتا۔ آپ نے گرنا تھا، گر گئے۔ اب ہونا یہ ہے کہ آپ کتنی جلدی کوشش سے ریکور کرتے ہیں۔ ہر چیز کا الزام اللہ کو، ہر بات کا شکوہ اللہ سے۔ لوگوں کے بریک اپ ہو جاتے ہیں، نمازوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پہلے یہی لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ نے بندے سے محبت میں نماز سیکھ لی، اللہ سے ناراضی میں نماز ہی چھوڑ دی۔ ہم فلموں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کا دل ٹوٹ گیا ہے، اب جتنے برائی کے راستے ہیں وہ ان سب پر چلنے لگا، مکمل مجنوں ہو گیا ہے۔ دل آپ نے لگایا، دل کسی نے دکھایا، چھوڑ آپ نے اللہ کو دیا۔ اللہ نے تو آپ کو بچا لیا، جو آپ کی بہتری تھی آپ کے حق میں وہ کر دیا۔ حادثہ ہوا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ اس بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کا دل دکھا ہوا ہو، جو کسی کرب یا تکلیف سے گزر رہا ہو، اور آپ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تکلیف میں اللہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، اپنی تکلیف میں آپ اللہ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ بے شک اللہ کی رحمت تمہیں خود تلاش کرتی ہے، تم بے جا خود کو کمزور مت پڑنے دو۔ تمہارا رب ضائع کچھ نہیں کرتا، نہ کوئی دعا اور نہ کوئی نیکی اور نہ کوئی آنسو اور نہ کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ بے شک اس کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، اور ہر وہ عمل جو تم نے اپنے رب کو راضی کرنے میں کیا ہے وہ اسے خوب یاد رکھتا ہے، اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ ان قریب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن عطا فرمائے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے
تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔